وبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 17 شعبان المعظم سن 1447 ہجری بمطابق 6 فروری 2026 جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع اور عظیم دن ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے چند دن رہ گئے ہیں۔ رب کریم نے یہ مہینہ آپ کے اور ہمارے گناہوں کے کفارے اور اپنی قربت کی مزید بہتری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بات کی تھی۔ میں اسی کے متعلق ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کی طاقت بھی رکھی ہے اور نیکی کی طاقت بھی رکھی ہے۔ گناہ اور نیکی یہ دونوں انسان کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن اب ہم نے اس طاقت کو نیکی کے لیے استعمال کرنا ہے یا گناہ کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ پاور آف سلیکشن ہماری ہے۔ ہمارے اندر جو طاقت ہے اس طاقت کا ہم صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ یہ غلط کی طاقت اللہ نے ہمیں غلطی کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے طاقت دی ہے، ہم اس کو ٹھیک استعمال کریں یا غلط یہ ہماری مرضی ہے، ہماری مرضی پہ ہمیں چھوڑا گیا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال اس کی عرض کروں، جس طرح انسان کی قوت شہوانی ہے، سیکچول پاور ہے، اب اس کے استعمال اور اس کی ڈیزالونگ کے لیے دو ہی طریقے ہیں، ایک حرام ہے اور ایک حلال ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حلال راستہ اختیار کر کے حرام سے بچتا ہے یا حرام راستہ اختیار کر کے حلال سے بچتا ہے۔ اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں رب کریم نے ہمارے لیے کوئی ظلم کی بات پیدا فرمائی ہے۔ دوسری مثال یوں سمجھے کہ جیسے چھری ہے، یہ جو چھری پیدا ہوتی ہے، یہ چھری بنائی جاتی ہے، یہ چھری کو کریٹ کیا گیا ہے۔ یہ چھری اس لیے نہیں کریٹ کی گئی کہ بندہ کسی کی گردن اتار دے، اس لیے نہیں کہ کسی کو یہ چھری مار کے اس کی جان لے لی جائے، بلکہ چھری کے بنانے کا مقصد کچھ اور فوائد بھی ہیں، کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ کئی مقاصد ہیں جو جائز طریقے سے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی جواب میں بھی ایک چھری موجود ہے۔ ہمارے یہاں آج مسئلہ یہ ہے کہ جب چھری کا غلط استعمال کریں گے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ چھری بنانے والے کا قصور ہے، اس نے چھری بنائی اس لیے بندہ انہوں نے مار دیا، بلکہ کہتے ہیں بندہ مارنے والے کی غلطی ہے۔ تو جب یہاں ہم یہ جواب دیتے ہیں تو یہی جواب گناہوں کے معاملے میں بھی دے دیا جائے نا، کہ اللہ نے گناہ پیدا نہیں کی ہے، رب نے جو طاقت پیدا کی ہے وہ گناہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، نیکی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ جیسے ہماری چہرے پہ لگی ہوئی ہماری آنکھیں ہیں، یہ آنکھوں سے بد نظری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی نظر بھی ہو سکتی ہے، حلال نظر بھی ہو سکتی ہے، حرام نظر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا دائرہ اختیار ہے کہ ہم لوگ اس پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ٹھیک استعمال کر رہے ہیں تو اپنی اس طاقت کا گویا شکریہ ادا کر رہے ہیں جو رب کریم نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی پر میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رب کریم نے جو ہمارے اندر یہ طاقت رکھ دی ہے، اس طاقت میں اللہ نے ہمیں مجبور محض بنا دیا ہے کہ جی تم نے یہ کام کرنا ہے۔ رب نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ میں اس کے سمجھانے کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے وہ اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے احکام پر صرف نیگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں، صرف منفی کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے۔ مثلا ایک شخص کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی 100 سال زندہ رہا، رب کی عبادت کرتا رہا، اور کافر بھی 100 سال زندہ رہا اور گناہ کرتا رہا تمہارے بقول، تو اب جب یہ مر گئے تو مسلمان کو ہمیشہ کی جنت اور کافر کو ہمیشہ کی جہنم کیوں ملے گی؟ حق تو یہ تھا اس نے 100 سال نیکی کی ہے تو 100 سال کی جنت ملتی، اس نے 100 سال گناہ کیا ہے تو 100 سال کی دوزخ ملتی۔ یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے کہ ایک کو ہمیشہ اچھائی میں اور ایک کو ہمیشہ برائی میں رکھ دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سوچ ایک طرفہ ہے، تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اگر تصویروں کے دونوں رخ دیکھ لیے جائیں تو کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا اس کا جواب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ نیت اور ارادے کا ہے۔ انسان کا جو نیت اور ارادہ ہے نا، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جو 100 سال پہ مرا، اس کا ارادہ مسلمان کا یہ تھا 1000 سال بھی زندہ رہا تب بھی اللہ کا فرما بردار بن کے رہوں گا، اور جو کافر 100 سال پہ مرا، اس کا نظریہ یہ تھا جب تک زندہ رہوں گا اسی کفر پر ہی رہوں گا۔ اصل مسئلہ نیت کا ہے، یہ نیت کی مراد انہوں نے پائی ہے، ان کی نیت درست ہو جاتی ان کی ترتیب ٹھیک ہو جاتی، ان کی نیت غلط ہے اس لیے اس کا جواب بھی ان کو اسی طرح کے عذاب میں ملا ہے۔ اب جواب ہو گیا، اب تب جواب آئے گا جب ہم اس جواب پر ان کے ماہرین سے پوچھیں گے۔ آج غلطی یہ ہے کہ دین کے اوپر کوئی اعتراض آتا ہے، اشکال آتا ہے، سوال آتا ہے، کوئی objection پیدا ہوتا ہے تو لوگ objection کو مان کے اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین پر کوئی اشکال آئے تو اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے، اچھے سے اچھا جواب تلاش کرنا چاہیے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار بندہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کا علاج ٹھیک نہ ہو، انسان گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا، اجی ڈاکٹر ٹھیک دوائی نہیں دے رہا بس مجھے بیٹھ جانا چاہیے، بیماری کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، اس سے بڑا، اس سے بڑا، اس سے بڑا ڈاکٹر تلاش کریں گے۔ شہر میں ہوگا تب، شہر کے باہر ہوگا تب، ملک میں ہوگا تب، بیرون ملک ہوگا تب۔ کیوں ہم نے مرض کا علاج کرنا ہے، ہم نے بیماری کو ایکسپٹ نہیں کرنا؟ بھائیو، اگر جسمانی بیماری پر آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتے ہیں تو جو عقیدے کی بیماری لگ گئی، جو روحانی بیماری لگ گئی، جو شریعت کے لیے بیماری کے معاملات ہمارے اوپر آ گئے تو اس کے بھی تو ڈاکٹر ڈھونڈنے چاہیے، اس کے بھی معالج ڈھونڈنے چاہیے، اس کے لیے بھی ماہر سے ماہر رابطہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا دینی علاج کے ساتھ روحانی معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میں حیران ہوں، دنیا میں لوگ دین پر اعتراض قبول کر لیتے ہیں، اپنے جسم پر اعتراض قبول نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم نے اپنے مذہب اور اپنے دین کو اپنے جسم جتنی بھی ویلیو نہیں دی ہے۔ اگر جسم جتنی بھی ویلیو دی ہوتی تو ہم اس کے علاج کے لیے طریقہ ہائے کار ڈھونڈ لیتے۔ میں اس پر ایک بات مزید آپ کی خدمت میں سمجھانے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اب رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عادت ڈالیں گے، بالکل قریب ہے رمضان، اپنے آپ کو عادت ڈالیں گے۔ یہ جسم عادت کا پابند ہے، پھر عادت کے مطابق بندہ اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات خیال ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا۔ مثلا جس کی عادت پڑ گئی میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، اب اس بندے نے سنت کو عادت میں بدلا، عادت کو سنت میں بدلا، طبیعت کو شریعت کے مزاج میں بدلا، تو یہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا، عادت کا عادت کے معاملہ بھی ہوگا اور ثواب کا ثواب بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس کی نیت یہ تھی، وہی عادت بن گئی۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی عادت ڈالیں، گناہوں سے چھڑانے کی عادت ڈالیں۔ آج ہم گناہ کر لیتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ توبہ اسی لیے نہیں کرتے، یہ پھر گناہ کرنا پڑ جائے گا۔ اور خدا کے بندے کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ یہ میلے ہو گئے ہیں، دھوتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں دھوتے اسی لیے کہ میل ختم ہو جائیں گے۔ پھر میل ختم ہو جائے گا تو پھر میلے ہو جائیں گے، اسی لیے نہ دھوو۔ کہتے ہیں یہ کوئی عقل مندی ہے؟ میل آ گئی اس کو ختم کریں گے، دوبارہ آ گئی تو پھر دھو لیں گے۔ بھئی یہی مسئلہ گناہوں کا ہے، گناہ آ گئے توبہ کر لیں، پھر ہو گیا تو پھر توبہ کر لیں گے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کے معاملات میں ٹھیک رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔